السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ تمامی احباب بخیر ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور بہت خاص مسئلے کے ساتھ حاضر ہیں، اور مسئلہ یہ میں سمجھتا ہوں ہر مسجد کے متولیان اور ذمہ داران اور تمام ائمہ کے لیے بھی ہے۔ تو جتنے ائمہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آخر تک دیکھیں، متولیان اور مساجد کے ذمہ داران جتنے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ آخر تک ویڈیو دیکھیں، اور بہت ہی خاص ان کے تعلق سے یہ مسئلہ ہونے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی صاحب نے پوچھا، ایک کتاب کا نام ہے فتاوی علیمیہ، میں اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ فتاوی علیمیہ میں ایک سوال آیا، اس سوال میں پوچھا گیا کہ حضور یہ بتا دیجئے کہ صرف حافظ کو مسجد کے اندر امام رکھنا کیسا ہے؟ تو جبکہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صرف حافظ کو مسجد کے اندر امام رکھنا درست نہیں ہے، کسی عالم کو امام رکھنا چاہیے، کیونکہ عالم ہوتا ہے تو وہ دین کی باتیں، مسائل اور فاسق بد مذہبوں کا وہ رد کرتا رہے گا اور کچھ دینی مسائل کے بارے میں بتاتا رہے گا۔ تو اس بارے میں حضور کا کیا خیال ہے کہ مسجد کے اندر صرف حافظ کو نہیں رکھنا چاہیے جبکہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے، یا صرف عالم ہی کو مسجد کے اندر رکھنا چاہیے؟ تو بڑا خاص مسئلہ ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں سب کو سمجھنا چاہیے کہ صرف حافظ کو کیا امامت نہیں کر سکتا صرف حافظ؟ اس تعلق سے آئیے میں آپ کو فتاوی علیمیہ ایک کتاب کا نام ہے جو میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے، یہ دیکھیے، اس کا نام ہے فتاوی علیمیہ۔ اس کے صفحہ نمبر 169 پر یہ اس سوال کا جواب موجود ہے۔ کسی نے پوچھا تھا اور وہ جناب جو ہیں وہ وہ پوچھ رہے تھے کہ حضور ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں کے لوگ مسجدوں میں عالم امام نہیں رکھتے ہیں بلکہ حافظ رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عالم کی کیا ضرورت ہے، حافظ نماز پڑھا لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عالم امام ہونا چاہیے تاکہ دین کی باتیں بتائے اور گمراہ فرقوں کا رد کرے، اس لیے کہ عالم امام نہ ہونے کی وجہ سے بہت لوگ وہابی بن گئے، اور وہابیوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں، کس قسم کے امام رکھے، جواب عطا فرمائیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، صورتحال بھی انہوں نے بتا دی کہ امام صرف حافظ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہابی بن گئے ہیں، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو جواب عنایت فرماتے ہیں کہ تجربہ یہ ہے کہ عموماً محض حافظ نہ مسائل طہارت و نماز صحیح طریقے پر جانتے ہیں اور نہ دیگر احکام شرع سے واقف ہوتے ہیں، اور عقائد کے معاملے میں بھی زیادہ واقفیت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ایسے عالم دین کو امامت کے لیے مقرر کیا جائے جو سنی صحیح العقیدہ ہو اور صحیح القرات اور صحیح الطہارت ہونے کے ساتھ مقتدیوں کو عقائد حقہ سے واقف کراتا رہے اور بد مذہبوں کی تردید کر کے ان کی گمراہیوں سے بچاتا رہے۔ حاصل یہ ہے کہ منصب امامت پر کسی عالم دین جامع شرائط امامت کو رکھا جائے۔ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی رضوی اعظمی علیہ رحمہ ربہ القوی تحریر فرماتے ہیں کہ آج کل اکثر حفاظ خود غلط پڑھتے ہیں اور اپنے زعم باطل میں تصور کرتے ہیں کہ ہم نے صحیح پڑھا، لیکن حروف غلط ادا کرنے کو وہ غلط ہی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اگر غور سے سنا جائے تو حروف کھا جاتے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ عالم کو امامت میں حافظ پر ترجیح ہے۔ تمام کتب فقہ میں تصریح ہے کہ عالم احق بالامامت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ اولا با امامت کسے است کے مسائل نماز و طہارت دانا ترست در تنویرست الحق بالامامتی الا العالم بے حکام الصلاۃ۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، اس کا جو حاصل اور لب لباب ہے کہ صاحب کتاب کا بتانا یہ ہے کہ دیکھیے حافظ امامت تو کر سکتا ہے، مگر جہاں ایسی کنڈیشن ہو، جہاں ایسی حالت ہو کہ جہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ دین سے دور ہوں، نہ مسائل شرعیہ معلوم ہو، نہ دین کی باتیں معلوم ہو، اس کے علاوہ وہاں پر وہابیت کا دورہ ہو، تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں وہاں کے ذمہ داران، ٹرسٹیان اور متولیان کو اپنی مسجد کے اندر حافظ کو چھوڑ کر کے عالم ہی کو رکھنا چاہیے، اور عالم بھی ایسا ہو جو کہ عقائد کے بارے میں مکمل جانکاری رکھتا ہو، تمام چیزوں کو جانتا ہو۔ ایسی صورت میں اگر وہاں ایسا آدمی رہے گا تو ظاہر سی بات ہے باطل فرقوں کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہے اور ان کا رد کر سکتا ہے، ان کو بارے میں بتا سکتا ہے، اور ان کے جو مقتدی حضرات ہیں ان کو سمجھا سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ صحیح اور غلط کا فرق ہی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایمان بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ دنیا سے اگر سلامتی کے ساتھ ایمان چلا گیا تو سمجھ لو نعمتیں چلی گئیں، اور اگر دنیا سے ایمان سلامتی کے ساتھ نہیں گیا تو سمجھو کچھ نہیں گیا۔ ہم نے دنیا میں آئے، زندگی گزاری، ہم نے کچھ نہیں کیا اگر ایمان سلامتی کے ساتھ نہیں گیا۔ تو اس لیے ہر چیز میں تحقیق ضروری ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے،
اور صحیح اور غلط اگر ہم عوام نہیں جانے گی تو کم از کم علماء تو ہوں جو صحیح غلط کو بتائیں۔ تو اس لیے زیادہ حقدار جو ہے، جیسے کہ علامہ محمد علی صاحب اور حضور سرکار اعلیٰ حضرت کے اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ حقدار امامت کا عالم ہی ہے۔ اگر عالم نہیں ہے تو حافظ نماز، ایسا نہیں کہ حافظ امامت نہیں کر سکتا، حافظ بھی امامت کر سکتا ہے، مگر حافظوں کو چاہیے وہ کم از کم جو نماز کے ضروری مسائل ہیں ان کی پوری واقفیت رکھیں، ان کو جانیں، اگر نہیں جانتے ہیں تو ان کو پڑھیں، چونکہ آج کل اردو کتابیں بہت دستیاب ہیں، سارے مسائل کو جانیں۔ کیونکہ میں نے میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، کئی حافظوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو نماز میں ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، مگر انہیں پتہ نہیں ہے تو سجدہ سہو بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات جو تھی آپ تک پہنچانے کی ضرورت پڑی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، اور اجازت مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔